السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے نویں روزے کی دعا۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا اعمال المشتاقین۔ اس دعا کا تلاوت کا ثواب کہ پروردگار عالم اس کی تلاوت کرنے والے کو بنی اسرائیل کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے نویں روزے کا ثواب پروردگار 1000 عالم، 1000 اعتکاف میں بیٹھنے والے اور 1000 جہاد راہ خدا میں حصہ لینے والوں کو جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اتنا آج کے روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے مسائل میں مبطلات روزہ کے حوالے سے وضاحت کہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ 8 چیزیں شمار کی جاتی ہیں، یعنی کہ کھانا اور پینا، جمع کرنا، استمنا یعنی کہ منی کا نکال دینا، گاڑا غبار حلق تک پہنچانا، خدا رسول اور ائمہ تحرین سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، پورا سر پانی میں ڈبونا، جان بوجھ کر قے کرنا، بہنے والی چیز سے حقنہ لینا اور اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت پر باقی رہنا۔ ان میں سے پورا سر پانی میں ڈبونا یہ ایک ایسا مسئلہ مبطلات میں جو آغائے سیستانی کے یہاں مبطلات روزہ میں شامل نہیں ہے، باقی 3 مراجع عظام کے یہاں یہ مبطلات روزہ میں شامل۔ ماہ مبارک رمضان کی 9ویں رات کے اعمال، مولا متقین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب عشاء کے درمیان 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے گا، ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، پھر رسول خدا پر 50 مرتبہ درود نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھے گا تو ملائکہ اس کے اعمال کو بلندی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کا یہ عمل صدیقین اور شہداء و صالحین کی طرح شمار کیا جاتا ہے۔ رسول خدا اس رات میں یہ دعا پڑھتے تھے، یا سیداہ و یا رباہ و یا ذا الجلال والاکرام یا ذا العرش الذی لا ینام وَيَا ذَا الْعِزِّ الَّذِي لَا يُرَامُ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ يَا شَافِيَ الصُّدُورِ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَاقْذِفْ رَجَاءَكَ فِي قَلْبِي حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا سِوَاكَ عَلَيْكَ سَيِّدِي تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ مَوْلَايَ أَنَبْتُ فَارْحَمْنِي وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ أَسْأَلُكَ يَا إِلَٰهَ الْآلِهَةِ وَيَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَ وَيَا كَبِيرَ الْأَكَابِرِ الَّذِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَكَانَ حَسْبُهُ وَبَالِغَ أَمْرِهِ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَاكْفِنِي وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ فَارْحَمْنِي وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَاغْفِرْ لِي وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وصلی اللہم علی محمد وعلی محمد وارحمنی وتجاوز عنی انکا انت الغفور الرحیم۔ سورہ تکاثر، اگر کوئی شخص سورہ تکاثر نماز عشاء کے بعد 17 دن تک 170 مرتبہ پڑھے گا تو اسے قرض کی مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ سورہ تکاثر اگر کوئی شخص سورہ تکاثر کی تلاوت روزانہ کرے، لوگ اس سے محبت کریں گے، اور اگر کوئی سر درد کا مریض اس کو پڑھے گا تو اس کا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا
اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔